السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ میں کچھ دروس آپ اور ہمیں ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت۔ روایت ہے کہ جب علیہ السلام سے رسول خدا نے سوال کیا حضرت فاطمہ کو کیسا پایا، تو فرمایا اللہ کی بندگی اور عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ سے جب پوچھا کہ علی علیہ السلام کو کیسا پایا، تو فرمایا بہترین شوہر پایا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں فرماتے ہیں فیقول اللہ عز وجل یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ سیدتی وقد اقبلت بقلبها على عبادتی اشہدکم انی قد آمنت شیعتها من النار۔ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فخر و مباحات کے ساتھ اپنے ملائکہ سے، فرشتوں سے فرما رہا ہے، اے میرے ملائکو، میری کنیزوں کی سردار فاطمہ کی طرف نگاہ کرو، جو میری عبادت کرنے کی خاطر میرے سامنے میرے حضور قلبی کے ساتھ تشریف لائی ہیں، کہ جبکہ ان کا بدن میرے خوف سے کانپ رہا ہے، میں نے تم کو گواہ ٹھہرایا کہ میں نے ان کے شیعوں یعنی چاہنے والوں کو عذاب جہنم سے میں نے رہائی عطا کی۔ تلاوت قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں زیادہ پسند ہے۔ کیا؟ قرآن کی تلاوت، رسول خدا کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ کرنا، اور راہ خدا میں صدقہ دینا۔ تیسری چیز عبادت میں اخلاص ہے، خلوص نیت ہو، کوئی بھی عبادت آپ اور ہم بجا لائے اس میں اخلاص شرط۔ من اسعد الى اللہ خالص عبادته احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحته۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی خالص عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اپنی بہترین مصلحت جو ہے وہ نازل کرے گا۔ ایثار اور قربانی اور فداکاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے 3 دن روزہ رکھا، کھانا فقیر، مسکین اور اسیر کو دیا، جس کے طفیل میں سورہ حل عطا نازل ہوا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مدحخوان خدا تعالی ہے، کہ جب آپ نے خدا کی رضایت کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے یہ آپ نے صدقات خیرات دی اور لوگوں سے کوئی اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی توقع نہیں رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان کی محبت کو ہم لوگوں پر، تمام بنی نوع بشر پر واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں بھوکا پیاسا اور ننگا ہوں، نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ۔ رسول خدا نے فرمایا ابھی میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں تجھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ بلال سے کہا بلال ان کو لے جاؤ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچاؤ۔ جب وہاں پہنچا تو اعرابی نے آواز دی آپ پر سلام ہو اے اہل بیت پیغمبر، اے جائے نزول ملائکہ، اے محبت جبرائیل، اے جبرائیل کے نازل ہونے کی جگہ، اے ملائکہ کے نازل ہونے کا گھر۔ حضرت فاطمہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک اعرابی ہوں، آپ کے بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میری مدد کریں۔ حضرت فاطمہ نے وہ بھیڑ کا کھال اسے دے دی جس پر حسن اور حسین آرام فرماتے تھے۔ اس وقت اس شخص نے کہا اس کھال سے تو میری بھوک پیاس نہیں بجھے گی، میں کیا کروں اس کھال کو؟ آپ نے اپنا گردن بند اتار کر دے دیا۔ پھر اس گردن بند کی جو ہے کیا قدر و قیمت ہے اور کتنی بابرکت ہے یہ آپ بتا سنیں۔ اعرابی وہ گردن بند لے کر مسجد میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے یہ گردن بند مجھے دیا ہے، میں اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کروں گا۔
رسول خدا نے بھی فرمایا کیسے تمہاری ضرورت پوری نہ ہو جبکہ سرور کائنات کی بیٹی نے تجھے یہ گردن بند عطا کی ہو۔ حضرت عمار اٹھے اس وقت، کہا یا رسول اللہ کیا اس سے میں خرید سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں عمار، جو بھی اس گردن بند کو خریدنے میں تیرے ساتھ ہو جائے وہ قیامت کے دن عذاب جہنم سے آزاد ہوگا۔ عمار نے اس آدمی سے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا ایک وقت کا کھانا، ایک برد یمانی اور کچھ مقدار جو ہے درہم و دینار، یہ اس کی قیمت میں تم دے دے اور یہ گردن بند لے جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کا بھی کچھ خرچہ پورا کر سکوں۔ حضرت عمار یاسر نے اسے ایک برد یمانی دی اور 20 دینار، 20 دینار یعنی سونے کے چاندی کو کہتے ہیں دینار، یہ ہمارے جس طرح وہ کاغذ والا نہیں یا گلیٹ والا نہیں، سونے کے 20 دینار دیے اور 200 درہم دیے چاندی کے، سونے کے 20 دینار اور چاندی کے 200 درہم اسے دے دی اور آپ نے خرید لیے۔ اعرابی نے کہا آپ کتنے سخاوت مند ہو، کیونکہ حضرت عمار کو تو اس کی معرفت تھی نا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کتنے سخاوت مند انسان ہو۔ رسول خدا کے پاس آیا اور آپ نے پوچھا کیا سیر ہو گئے، بھوک مٹ گئی، لباس مل گیا؟ تو اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ کے لیے دعا کرو، پھر تم فاطمہ کے لیے دعا کرو۔ تو اس نے ایک لمبی دعا کی اور آخر میں کہا پروردگارا فاطمہ کو ہر وہ چیز عطا کرے جو نہ کسی کو دیا ہو نہ کسی کو ملا ہو، یعنی وہ کچھ عطا کرے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا اے پالنے والے کریم اللہ، فاطمہ کو وہ چیز عطا کرے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو اور نہ کسی کان نے سنی ہو۔ پیغمبر اکرم نے آمین کہا، اس آدمی نے۔ اسی لیے جب بھی کوئی فقیر فقراء آتا ہے تو ان کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ازتہ دل، اگر آپ اس کی کوئی خدمت کرے، اس کو کچھ کھلائے پلائے، تو وہ ازتہ دل اس کے یعنی دعا نکلتی ہے۔ آپ نے آمین کہا، پھر آپ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو دنیا میں سب کچھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی میں ان کا باپ ہوں کہ میری طرح دنیا میں کسی کا باپ نہیں۔ علی ان کا شوہر ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ کا کوئی دوسرا ہمسر نہ ہوتا۔ حسن اور حسین فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس وقت حضرت مقداد، حضرت سلمان اور عمار یاسر جو ہے وہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کیا حضرت فاطمہ کی مزید شان بتاؤں تمہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا جب حضرت فاطمہ کی روح قبض ہوگی اور انہیں دفن کیا جائے گا تو 2 فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گی میرا رب اللہ میرا پروردگار ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ تو کہا میرا بابا۔ تیرا امام کون ہے؟ تو کہے گی جو قبر پر تشریف فرما ہے، یعنی امیر المومنین، کیونکہ آپ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی قبر پر بیٹھے تھے۔ اس وقت جب یہ نکیر اور منکر جب یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا امام کون ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جو قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرا امام ہے، یعنی میرا شوہر میرا امام ہے۔ اس کے بعد یعنی علی بن ابی طالب اور ملائکہ ان کے ارد گرد ہوں گے جو ان کے آل پر درود پڑھتے رہیں گے، اور جو بھی علی کی زیارت کرے اس نے حضرت فاطمہ کی زیارت کی، اور جس نے حسن حسین کی زیارت کی گویا اس نے علی کی زیارت کی، اور جو بھی ان کی اولادوں کی زیارت کرے گا گویا اس نے حسن اور حسین کی زیارت کی۔ تو اس وقت جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ گردن بند کو عمار نے خوشبو ڈال کر برد یمانی میں لپیٹ لیا اور اپنے غلام سہم اس کا نام تھا ان کو دیا اور کہا اس برد یمانی کو اور اس گردن بند کو رسول خدا کی خدمت میں دے دے، اور تجھے بھی میں نے رسول خدا کے لیے یعنی اپنی طرف سے ان کو دیا، آزاد کیا۔ تو جب وہ شخص پہنچا سہم یعنی آپ کا جو غلام تھا وہ آپ رسول خدا کے پاس پہنچا، حضرت عمار کا جو غلام تھا، تو آپ نے کہا کہ تم بھی آزاد ہو اور یہ رسول خدا کے۔ جب رسول خدا کی خدمت میں سہم پہنچا اور عمار کا پیغام اور امانت پہنچائی تو رسول خدا نے فرمایا یہ فاطمہ کو دے دو اور تم بھی میری طرف سے فاطمہ کے خادم ہو۔
اس گردن بند کو دوبارہ جناب سیدہ کے لیے یعنی پہنچا دیا. حضرت زہرا کی خدمت میں رکھ دیا اور رسول کا پیغام سنایا صاحب نے. تو سیدہ نے گردن بند لے لی اور غلام کو آزاد کر دیا. اس وقت سہم جو ہے وہ ہنس پڑے، وہ مسکرائے. تو جناب صدیقہ نے پوچھا، وجہ پوچھی، کیوں ہنس رہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس گردن بند کی یعنی اس ہار کی عظمت اور برکت کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی. اس نے مجھے ہنسائی کیونکہ اس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، ایک برہنے کو لباس پہنایا، اور ایک نیازمند کی پوری ضرورت پوری ہو گئی، اور ایک بندے کو آزاد کرایا، اور پھر دوبارہ اپنے مالکہ کے پاس پہنچ گیا. گردن بند ایک، اس سے کتنے یعنی ایک کتنی بابرکت تھی، اس کی وجہ سے بھوکے کو کھانا ملا، پیاسے کو سیراب کیا، برہنے کو لباس پہنایا، غلام کو آزاد کیا، اور پھر اسی مالکہ کے پاس پہنچے. تو یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.